کس کی تربیت کی ہے؟ اپنے یعنی کچھ شاگردوں کی تربیت کی، جس میں سر فہرست مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس۔ اور کیا کیا؟ یہ تو ایک ہوا۔ ہاں، دنیا میں جو علماء و دانشور تھے ان کے سوالوں کے کیا کیے ہیں؟ جواب دیے ہیں۔ خاص طور پہ کس کے جواب دیے ہیں؟ یہود و نصارہ کے، جو لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے اور دین اسلام اور قوانین اسلام کے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ تحقیق کر رہے تھے کہ آیا یہ دین صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ پھر تیسرا کام کیا کیا؟ جو نئے مسائل، پیج نمبر کتنا ہے؟ اچھا بتائیے، جو نئے مسائل آئے تھے، اگر نئے مسائل مولائے کائنات جیسی شخصیت نہ ہوتی تو کیا ان مسائل کا حل کرنے والا کوئی موجود تھا؟ بعد پیغمبر بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ بنا مولائے کائنات کی ذات کے وہ حل نہیں ہو سکتے تھے، وہ ایسی مشکل بنی کی بنی رہ جاتی کہ جس کا کوئی حل کرنے والا موجود نہ ہو۔ اب آ جائیے چوتھا کام جو مولائے کائنات علیہ السلام نے انجام دیا ہے، یہیں سے پڑھنا ہے نا، پانچویں سے، تو چوتھا بھی یہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ چوتھے میں کیا کیا ہے امام نے؟ ایسے افراد کی تربیت کی ہے کہ جن کے اندر کمالات پائے جاتے تھے۔ صحیح ہے، کیونکہ معنوی سیر و سلوک کرنے میں وہ لوگ آگے بڑھے۔ جناب سلیمان، صحیح ہے، جناب حجر ابن عدی، جناب میثم تمار، صحیح ہے، یہ وہ افراد ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر، کہ جو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، جو واقعات نہیں ہوئے ہیں اس کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ تو صحیح ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ امام علیہ السلام جا کے گھر میں بیٹھ گئے تھے، بلکہ نہیں، جو آپ کے کام تھے ان کاموں کو آپ انجام دے رہے تھے۔ اب آ جائیے، آج سے جو ہمارا درس ہے، پانچواں کام جو مولائے کائنات نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں انجام دیا، صحیح ہے، کیا تھا؟ کہ بہت سے محتاج اور پریشان حال افراد کی زندگی کے اخراجات مہیا کرنے کے لیے کام اور کوشش کرنا۔ صحیح ہے، جو لوگ محتاج تھے، پریشان حال تھے، مثلا جنگوں میں ان کے شوہر مارے گئے، ان کے والد مارے گئے، تو ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی کون اٹھاتا تھا؟ مولائے کائنات۔ یہاں تک کہ خود امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے باغ لگاتے تھے اور کنویں کھودتے تھے، پھر انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے۔ یہ ایک بڑا کام، ایک دو باغ نہیں لگائے ہیں، نہ جانے کتنے باغات مولائے کائنات نے لگائے، نہ جانے کتنے درخت لگائے۔ میں نے کہیں ان کی تعداد پڑھی ہے کہ جو ہزاروں میں ہے، جو اپنے ہاتھوں سے مولائے کائنات نے لگائے، جس کا ثمرہ لوگوں کو ملتا تھا، جس کا پھل لوگوں کو ملتا تھا، چونکہ آپ نے اسے کیا کر دیا تھا؟ وقف کر دیا تھا، کہ وہ ایسے افراد کہ جن کے گھر کوئی سہارا نہیں ہے، صحیح ہے، ان کو ملے۔ اسی طرح سے کنویں کھودتے تھے۔ کنویں کھودنے کا مطلب کیا ہے؟ کنویں کھودنے کا مطلب ہے کہ جب لوگ سفر کرتے تھے تو انہیں پانی کی تکلیفیں ہوتی تھیں، انہیں اب پانی کہاں سے ملے گا؟ تو مولائے کائنات کا کام کیا تھا؟ جگہ جگہ آپ نے کنویں کھودے تاکہ لوگوں کے لیے پانی کی سبیل ہو سکے اور پانی ان کے لیے آسان ہو سکے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کھود کے اپنی ملکیت میں لے لیا، کہ اسے کھود کے ایک کنواں کھودا اور ایک باغ پیڑ لگایا اور پھر پتہ چلا وسیم آیا پانی پینے تو 1 روپے 1 دینار چارج کیا مولائے کائنات نے، نہیں، بلکہ کیا کیا؟ وقف کر دیا، صحیح ہے، تاکہ جو بھی آئے اور اس سے پیے، کسی کے لیے معین نہیں تھا۔
اور یہ ایک بڑا عمل انجام دیا ہے کہ جو امام نے اگر شروعاتی سالوں میں انجام دیا ہوگا تو 25 سال میں وہ درخت کہاں سے کہاں ہوگا، وہ کنویں میں کتنوں کی خدمت کی ہوگی۔ سقایت ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات نے کی ہے، بلکہ یہ پورا خاندان حجاج کرام کے لیے پانی کا انتظام یہی لوگ کرتے تھے، بنی ہاشم کا خاندان کرتا تھا۔ حجاج جو حج میں آتے تھے، میدان عرفات ہے، میدان عرفات میں کنواں ہے، میدان منی میں کنویں تھے، وہ لوگ اس سے پانی پیا کرتے تھے، تو اس کا انتظام اہتمام کون کرتا تھا؟ بنی ہاشم کے افراد کرتے تھے، انہی کے اجداد کرتے تھے، جناب ابو طالب ہیں، جناب عبد المطلب ہیں۔ اب دیکھیں چھٹا کام کہ جس وقت دربار خلافت سیاسی مسائل یا بعض ایسے مشکلات میں پھنس جاتا تھا کہ جن کا حل کرنا خلفائے وقت کے بس سے باہر ہوتا تھا، تو امام علیہ السلام وحید و فرید یعنی اکیلے تنہا ایسے مورد اعتماد مشیر کار تھے۔ کیا مطلب ہوتا ہے مورد اعتماد؟ یعنی قابل اعتماد، مشیر کار یعنی کاموں میں مشورہ دینے والے، جو واقعیت شناسی کی بدولت مشکلات کو راستے سے دور کر دیا کرتے تھے۔ واقعیت شناسی یعنی حقیقت کو جاننا، صحیح ہے؟ مولا کائنات کے سامنے کیا ہوتی تھیں؟ حقیقتیں ہوتی تھیں، مشکلات کو راستے سے دور کر دیا کرتے تھے اور کام کی صحیح راہ کو معین فرماتے تھے۔ انہی مشوروں میں سے بعض کا ذکر نہج البلاغہ اور دوسری تاریخی کتابوں میں آیا ہے، صحیح ہے؟ مثلا کچھ لوگوں نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا کہ جب ایران کی جنگ ہو رہی تھی کہ آپ جنگ میں جائیے اور لشکر کے ساتھ رہیں گے تو لشکر کی کیا ہوگی؟ حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہمارا سردار ہمارے ساتھ ہے۔ تو مولا کائنات سے مشورہ لیا تو مولا کائنات نے کہا نہیں، آپ مدینے کے اندر رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اگر لشکر سردار اگر کہیں کمزور پڑا تو پورا کا پورا اسلامی لشکر کی کیا ہوں گی؟ ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ اور انہوں نے کس پر عمل کیا؟ باقی کے مشورے پہ کہ مولا کائنات کے مشورے پہ؟ مولا کائنات کے مشورے پہ کہ وہ کہاں رہے؟ مدینے کے اندر ہی رہے، لشکر کے ساتھ نہیں گئے۔ اب دیکھیں مولانا، امام علیہ السلام اور خلفائے وقت کی علمی و سیاسی مشکلوں کا حل۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کچھ نمونے پڑھیں گے، وہ نمونے کہ جب علمی مشکلات میں خلفاء بھی گرفتار ہوئے، خلافت اسلامی کسی مشکل میں گرفتار ہوئی تو امام نے کن کن موقعوں پر ان کی مدد کی ہے۔ تمام موقع یہاں بیان نہیں کیے جائیں گے، لیکن کچھ موقع بیان ہوں گے کہ امام علیہ السلام و خلفائے وقت کی علمی و سیاسی مشکل کون کون سی؟ علمی اور سیاسی مشکلوں کا حل مولا کائنات نے کیسے کیا ہے۔ تو چلیے پڑھیے مولانا آپ ساحل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر اور عمر اپنی خلافت کے دوران سیاسی مسائل، معارف و عقائد اور دوسرے اسلامی علوم و معارف مثلاً تفسیر، عقائد، اسلام کے فروع اور احکام کے متعلق سوالات کے لیے امام علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے اور امام کے مشوروں اور آپ کی اسلام کے فروع و اصول سے آگاہی اور آپ کی رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ذیل میں ہم چند نمونے جو تاریخ میں منضبط ہیں یعنی لکھے ہوئے ہیں، ضبط کیے ہوئے ہیں، قارئین کی نظر سے گزارتے ہیں۔ ہاں یعنی ابھی انہوں نے شروع نہیں کیا، بلکہ ابھی ایک مقدمتاً کیا بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات
موجود ہے کہ ابو بکر اور عمر اپنی خلافت کے دوران سیاسی مشکلوں کے لیے، عقائدی مشکلوں کے لیے، اسلامی علوم و معارف جیسے تفسیر ہے، عقائد ہے، نیز اسلام کے فروع اور احکام کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ لیا کرتے تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے مرجع کون تھے؟ مولائے کائنات تھے۔ مرجع کس کی طرف؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسے ہم کس کی تقریر کرتے ہیں؟ خامنئی صاحب اور سستانی صاحب، یہ کیا ہے؟ مراجع عظمیٰ ہیں اس وقت کے۔ تو جو لوگ نہیں جانتے اس کو کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ مرجع کی طرف۔ صحیح ہے۔ اور یہ لوگ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ ان کے مرجع کون تھے؟ مولائے کائنات، کہ جب مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے تو مولائے کائنات کی طرف رجوع کرتے تھے، اور امام جو مشورہ دیتے تھے، اور امام جتنا اصول اور فروع کے بارے میں جانتے تھے اس سے یہ لوگ آپ جیسا بتاتے تھے ویسا عمل انجام دیتے تھے، اسی لیے وہ لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ذیل میں ہم چند نمونے جو تاریخ میں منضبط ہیں، لکھے ہوئے ہیں، درج ہیں، قارئین کی نظر سے گزارتے ہیں، یعنی کب کب امام سے ان لوگوں نے مدد طلب کی اور امام نے ان کی مدد کی ہے۔ چلیے مولانا ذیشان صاحب آپ پڑھیے تو دیکھیں۔ رومیوں کے ساتھ جنگ۔ ہاں، رومیوں کے ساتھ جنگ۔ رومی جانتے ہیں کون تھے؟ روم کے رہنے والے یعنی عیسائی۔ روم کی حکومت اسلام کی جوانی حکومت کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھی، اور اسلام کے مرکز کو ہمیشہ شمال کی جانب سے اپنی دھمکیوں کا نشانہ بتاتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک روم کے خطرے کی فکر سے غافل نہ تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال آپ نے ایک گروہ کو جعفر تیار کی ماتحتی میں شام کی سرحدوں کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن اسلامی فوج 3 سپہ سالاروں اور سپاہیوں کی ایک تعداد کو کھو کر بغیر کسی نتیجے کے مدینے واپس آ گئی۔ ہاں، کسی شکست کی تلافی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال کہہ رہے مولانا رومیوں کے ساتھ جنگ۔ رومی ایک عیسائی ملک تھا، روم۔ کہہ رہے روم کی حکومت اسلام کی جوان حکومت کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھی۔ کیا مطلب؟ جو اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومت کے 2 دشمن تھے۔ ایک تو جو کافر تھے وہ تھے، دوسرا کون تھا؟ وہ عیسائی، کہ جو مسلمانوں کے کیا تھے؟ دشمن تھے، خصوصاً روم کا ملک۔ اور اسلام کے مرکز کو ہمیشہ شمال کی جانب سے اپنی دھمکیوں کا نشانہ بناتی تھی۔ شمال جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ شمال، اتر۔ شمال یعنی اتر، یعنی نارتھ کی سائڈ سے مسلمانوں کو ہمیشہ دھمکیاں ملا کرتی تھیں۔ یہ رسول کے زمانے میں بھی تھا اور بعد رسول بھی یہ خطرہ بنا رہا۔ رسول کے دور میں رسول نے کیا کیا تھا؟ جنگ موتا جانتے ہیں آپ؟ جنگ موتا، اور اس کے بعد جنگ تبوک، اور اس کے بعد ایک لشکر معین کیا تھا رسول نے اپنے آخری زندگی میں، جیش اسامہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو جنگ موتا میں کیا ہوا؟ جنگ موتا وہی جنگ ہے کہ جس میں جناب جعفر طیار، آپ علمدار لشکر تھے، وہ شہید ہوئے، جناب زید شہید ہوئے، ایک اور صحابی شہید ہوئے۔
3 سپہ سالار بنائے تھے، تینوں یکے بعد دیگرے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جس کے بعد مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کہہ رہے ہیں روم کی حکومت اسلام کی جوان حکومت کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھی اور اسلام کے مرکز کو ہمیشہ شمال کی جانب سے اپنی دھمکیوں کا نشانہ بناتی تھی، جب دیکھو تب وہ دھمکیاں دیا کرتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک روم کے خطرے کی فکر سے غافل نہ تھے، یعنی ہمیشہ آپ کی نگاہوں میں وہ روم کھٹکتا رہا۔ ہجرت کے 8ویں سال یعنی 8ویں ہجری میں آپ نے ایک گروہ کو جعفر طیار کی ماتحتی میں شام کی سرحدوں کی طرف روانہ کیا۔ سرحد کہتے ہیں باؤنڈری کو، بارڈر کو۔ تو 8ویں ہجری میں کیا کیا آپ نے؟ جناب جعفر کے تحت کیا کیا؟ شام کی طرف ایک لشکر بھیجا، لیکن اسلامی فوج 3 سپہ سالاروں اور سپاہیوں کی ایک تعداد کو کھو کر بغیر کسی نتیجے کے مدینے واپس آ گئی۔ صحیح ہے، کچھ مسلمان شہید ہوئے، 3 سپہ سالار شہید ہوئے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ کیا ہو گئے؟ واپس آ گئے۔ اس شکست کی تلافی کے لیے اب یہ جب تینوں سپہ سالار مارے گئے اور کچھ سپاہی مارے گئے، مسلمانی لشکر پیچھے ہٹا، تو مسلمانی لشکر جیتا یا ہارا؟ کیا کہا جائے گا؟ جیتا؟ کہاں سے جیتا؟ ہارا۔ صحیح ہے، ہارا، مسلمانی لشکر ہارا۔ اس شکست کی تلافی کے لیے، یعنی یہ جو ہار ہوئی تھی اس کی بھرپائی کے لیے کیا ہوا؟ ایک بڑا لشکر لے کے رسول خدا نکلے جنگ تبوک کے لیے۔ رسول خدا اس میں خود موجود تھے، اور یہی جنگ تبوک ہے کہ جہاں ایک گھاٹی پڑتی تھی، جہاں سے صرف اور صرف ایک آدمی کو گزرنے کا راستہ تھا۔ وہاں پہ کچھ منافقوں نے رسول کو قتل کرنے کی سازش رچی، تاکہ کچھ لوگ ایسے چھپے ہوئے تھے تاکہ رسول کے ناقے کو بھڑکائیں اور اس کے بعد کیا ہو؟ رسول کا ناقہ کھائیوں میں گر جائے اور رسول کا قصہ تمام ہو جائے۔ یہاں تک کہ خداوند عالم نے بجلی چمکائی، ان کے چہرے نظر آئے، اور اس کے بعد ایک ایک کا نام وحی کے ذریعے رسول اکرم کو بتایا۔ تو جنگ تبوک میں ہوا کیا تھا کہ جنگ تبوک میں ایک بڑے لشکر کو لے کر نکلے، آپ نے محاصرہ کیا، پڑاؤ ڈالے رکھا ایک مدت تک، لیکن وہ مقابلے کی ہمت انہوں نے نہیں جٹائی۔ پھر کہنا رسول اکرم نے ہجرت کے 9ویں سال 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، 9 ہجری میں کیا ہوا؟ ایک بھاری فوج کے ساتھ تبوک کا قصد کیا، لیکن بغیر دشمن کی فوج کا سامنا کیے ہوئے مدینے واپس آ گئے۔ اس سفر کے بہت سے درخشاں نتائج سامنے آئے جو تاریخ میں موجود ہیں، یعنی جنگ تبوک کے بھی کچھ نتیجے ہمارے سامنے آئے، جیسے منافقوں کا چہرہ آشکار ہو جانا، ہے نا؟ صحیح ہے، اس کا ایک نتیجہ تھا۔ اگر یہ جنگ تبوک نہ ہوتی تو منافقوں کا پتہ چلتا۔ اس کے باوجود بھی روم کے حملے کا خطرہ ہمیشہ پیغمبر اکرم کی فکر کو مشغول رکھتا۔ صحیح ہے، روم کا خطرہ ہمیشہ رسول اکرم کو کھٹکتا رہتا ہے۔ اسی بنا پر اپنے زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ صاحب فراش تھے، بستر پہ تھے، تو مہاجر و انصار کی ایک فوج بنائی، تشکیل دیا نہیں، بنائی کہ وہ شام کی طرف چل پڑے۔ یہ فوج بعض اسباب و علل سے مدینے سے باہر نہیں نکلی، اور پیغمبر اسلام نے اس حالت میں کہ اسلام کی فوج مدینے سے چند کلومیٹر کی دوری پر پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی، اس دنیا کو الوداع کہا۔ یہ کون سا وقت تھا مولانا؟ جو جیش اسامہ، یہاں تک کہ جیش اسامہ سے تخلف کرنے والوں کے لیے رسول خدا نے کیا کی تھی؟ لعنت کی تھی۔ یعنی سب کو، چھوٹے بڑے صحابہ کو، سب کو کیا کہا تھا؟ اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، اور ان کے والد تھے زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ تو اسی بدلے کے لیے کس کو سردار بنایا؟
जनाब जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन जैद को। और ये जवान थे, इनके अंदर सलाहियतें मौजूद थी। जब इनको लश्कर का सरदार बनाया तो कुछ जो बुजुर्ग साहबा ने कहा कि ये बच्चा जिसके पास कोई जंगी तजर्बा भी नहीं है, हम पर इसको सरदार बना दिया है, सरदार फलाने को होना चाहिए था या उनको होना चाहिए था। रसूल ने कहा कि जो सरदार की काबिलियत है वो सब इसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद कहा था लअनल्लाहु मन तखल्लफ अन जैश उसामा, खुदा की उस पर लानत हो कि जो जैश उसामा से तखल्लुफ करे। यानी कुछ लोग वो हैं कि जो मदीने से निकले और उसके बाद भी नहीं गए। रसूल बार बार कह रहे थे कि इस लश्कर को निकालो निकालो निकालो, और मदीने में कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई सहाबी हो, नया हो या पुराना, ना उम्र हो या बूढ़ा। कहा सब पर इस जंग में शामिल होना क्या है, वाजिब है। लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो अपने मकासिद दुनियावी को पूरा करने के लिए उस लश्कर में नहीं गए। जो लश्कर में न जाए वो रसूल के इस हदीस के मुताबिक लानत का मुस्तहिक है या नहीं है, क्योंकि रसूल की वाज़ेह हदीस है लानल्लाहु मन तखल्लफ अन जैशे उसामा, खुदा की उस पर लानत हो कि जो जैशे उसामा से तखल्लुफ करे। अब देखिए, अब इंशाअल्लाह जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, चूंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सीरते अइम्मा पढ़ रहे हैं, सही ना, इसमें इमामों की सीरत है। जब हम लोग पढ़ेंगे मसलन रसूल की ज़िंदगी, उसमें इसके पूरे वाक़यात हमें मिल जाएंगे। आप लोग इसके लिए अपने तौर पर वहाँ जा सकते हैं, रुजू कर सकते हैं 14 सितारे जो बआसानी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, या नुकूशे इस्मत, सही है, उसमें भी जाएंगे। लेकिन आपको 14 सितारे में ज़्यादा मालूमात मिलेगी, नुकूशे इस्मत में इतनी नहीं मिलेगी। नुकूशे इस्मत में जाएंगे, रसूल की ज़िंदगी को देखेंगे तो रसूल की ज़िंदगी में जो जितनी जंगें हुई हैं, चाहे वो जंग बद्र हो, जंग ओहद हो, जंग खंदक हो, जंग मूता हो, जंग तबूक हो, जो ग़ज़वे हों, चाहे वो लड़ाइयाँ हों कि जिसमें रसूल शिरकत नहीं फरमाते थे, सही है, वो तमाम की तफसीलात उसमें दर्ज हैं। अब इसके बाद देखें, रसूल अकरम की रहलत के बाद अबू बकर की खिलाफत के लिए इंतखाब के साथ मदीने की फिजा बहरान के बाद सुकून की तरफ मायल हुई। सही है कि जब अबू बकर की खिलाफत कायम हो गई तो जो एक परेशानियों का दौर चल रहा था और वो दौर थोड़ा थमा, और अबू बकर जिन्होंने हुकूमत के उमूर की लगाम अपने हाथों में ले ली थी, वो रसूल अकरम के हुक्म यानी रूमियों के साथ जंग पर अमल दरामद करवाने में पूरी तरह तजब्जुब का शिकार थे। तजब्जुब जानते हैं मौलाना, यानी शको शुबहे में पड़े रहना, यानी जिस काम को रसूल मरते दम तक कहते रहे कि ये लश्कर को जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, जब खिलाफत हाथ में आ गई तब भी उस पर अमल करने में क्या कर रहे थे, तजब्जुब का शिकार थे, सोच विचार रहे थे कि क्या करें क्या न करें, लश्कर को निकालें या लश्कर को न निकालें। तो ऐसे में क्या हुआ, इस बिना पर उन्होंने इस सिलसिले में बाज़ असहाब से मशवरा किया और सबने अपनी अपनी राय पेश की, लेकिन कोई भी राय उनको मुतमईन नहीं कर सकी। आखिरकार उन्होंने इमाम से मशवरा किया, किससे, यानी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और इमाम ने उसे पैगंबर अकरम के हुक्म पर अमल दरामद करने की तरगीब दी यानी आपको बाकायदा शौक दिलाया कि जो रसूल ने हुक्म दिया उस पर क्या किया जाए, अमल किया जाए, अगर जंग करोगे तो कामयाब हो जाओगे। खलीफा इमाम की इस तशवीक से खुश हुआ और उसने कहा कि आपने अच्छी फाल बयान फरमाई और भलाई की बशारत दी। सही है, यानी इमाम ने क्या कहा कि लश्कर भेजो, इंशाअल्लाह तुम क्या होगे, कामयाब होंगे। सही है, तब जाके उन्होंने इस पर क्या किया, अमल किया। मुझे
بتائیں کہ رسول کا حکم ایسا ہوتا ہے کہ اس پر انسان کیا کرے؟ سوچے. صحیح ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، بلکہ رسول کا حکم وہ حکم ہے کہ وہ کسی بھی مذہب و ملت کو ماننے والا ہو، اس پر عمل کرنا اس کے لیے فوراً کیا ہے؟ واجب ہے. والحمدللہ رب العالمین.